بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ پیغام ہے ان مرد حضرات کو جو اپنی بیویوں کو بیٹی پیدا کرنے کی وجہ سے طلاقیں دے دیتے ہیں۔ یہ امت کیا منہ دکھائے گی اپنے نبی کو؟ اللہ کی قسم، ایسی سوچ رکھنے والے مرد کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جو بیٹیوں کی وجہ سے اپنی بیوی سے برا سلوک کرتے ہیں، اور اس عورت کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو بیٹیوں کی وجہ سے عورتوں پر جملے کستی ہیں۔ بدبختو، یہ تو تمہارے رب کی تقسیم ہے، وہ بیٹے دے دے یا بیٹیاں دے دے یا بانجھ بنا کر رکھ دے، کون ہے جو اس کے سامنے زبان کھول سکے؟ بیٹی کی وجہ سے ایسی سوچ رکھنے والا اولاد کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ زمانہ جاہلیت میں کافر جو تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور آج کے دور میں ایسی سوچ رکھنے والا مرد زندہ دفن کر دینے کے قابل ہے، جیسا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ کے اندر سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے، اور مدینہ طیبہ کی عورتیں جو تھیں وہ آپ کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ حضرت دحیہ کلبی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ جو مجھے ہے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے دحیہ کلبی، ایسی کون سی غلطی ہے جو تم نے کی ہے اور تم اس پر شرمندگی کا ہمیں بتا رہے ہو؟ تو حضرت دحیہ کلبی نے فرمایا، یا رسول اللہ، جب میں گھر سے باہر جانے والا تھا تو میں نے اپنی بیوی سے ایک بات کہی کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا اور اسے میرے بارے میں نہ بتانا، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اس سے کہہ دینا تیرا باپ باہر گیا ہے، واپس آ جائے گا۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، جب میں باہر چلا گیا تو کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلا، ایک چھوٹی سی بچی آئی۔ حضرت دحیہ کلبی فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اس بچی نے کہا، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ تو حضرت دحیہ کلبی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، میرے منہ سے نکل گیا کہ میں تو اس گھر کا مالک ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، وہ بیٹی مجھ سے گلے ملنے لگی۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا احساس نہ آیا، میں نے اسے دھکا دیا اور وہ دور جا کر گری۔ میں اندر گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ کیا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا، اور بیٹا پیدا ہو تو اسے میرے بارے میں بتا دینا؟ تو میری بیوی پر بھی یا رسول اللہ مجھے احساس نہ آیا، اور میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آؤ میں تمہیں سحر کرانے کے لیے لے چلتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، میری بیوی نے مجھ سے کہا، اے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی بیٹی کو دفن نہ کرنا، اپنی بیٹی کو دفن نہ کرنا، اپنی بیٹی کو دفن نہ کرنا۔ یا رسول اللہ، مجھے کچھ احساس نہ آیا، میں نے بیوی کی ایک نہ سنی، میں نے بیٹی کو اٹھایا، قبرستان کی طرف لے جا رہا تھا، میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی، اے ابا جان، کیا آپ مجھے
سیر کرانے کے لیے لے جا رہے ہو؟ کیا مجھے دادی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ حضرت دہیہ قلبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں اپنی بیٹی کا جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی ابا جان کیا مجھے کھلونے دلوانے چلے ہو؟ تو یا رسول اللہ مجھے ذرا احساس نہ ہوا، ذرا ترس نہ آیا۔ تو جب میں قبرستان پہنچا تو میں نے اس کو سائڈ پر کھڑا کر دیا، میں قبر کھودنے لگا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چھوٹی سی بچی میرے پاس آتی تھی اور اپنے اس ننھے سے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کرتی تھی اور کہتی تھی ابا جان آپ کے چہرے پر جو ہے مٹی اچھی نہیں لگتی۔ یا رسول اللہ وہ اپنے چھوٹے سے ننھے سے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کرتی تھی اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ذرا ترس نہ آیا اور میں نے اس کو کچھ جواب نہ دیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم جو ہے سائڈ پر کھڑی ہو جاؤ۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قبر کھود چکا تھا تو میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے اے دہیہ قلبی یعنی اے میرے ابا جان آپ پر دھوپ اچھی نہیں لگتی، آپ ادھر بیٹھ جائیں میں آپ کو کھول کر دیتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا ترس نہ آیا، مجھے ذرا احساس نہ آیا، اسے کیا معلوم کہ میں تو اسی کی قبر کھود رہا تھا۔ یا رسول اللہ جب میں قبر کھود چکا تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو قریب بلوایا اور جیسے ہی وہ میرے قریب آئی تو میں نے اسے دھکا دیا، وہ قبر میں جا کر گری تو میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، جب مٹی میں مکمل کر چکا تھا باقی چہرہ بچا، میری یا رسول اللہ بیٹی جو تھی وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی ابا جان اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ آپ میرے لیے خوشخبری نہیں بلکہ میری موت کا سامان بن کر آئے گے تو میں آپ کے گھر میں ہی نہ رہتی۔ اے ابا جان مجھے چھوڑ دو، میں آپ کے گھر کبھی نہیں رہوں گی، میں آپ کو کبھی چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ یا رسول اللہ وہ ہاتھ جوڑتی رہی، ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ جب اس کا آخری چہرہ آن بچا تو اس نے چہرہ مجھ سے ہٹایا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ تیرا وہ حبیب تیرا وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب آئے گا جب زندہ بیٹیوں کو دفن کرنے سے محفوظ رہے گی؟ یا رسول اللہ وہ تیرا محبوب کب آئے گا جب عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی؟ یا رسول اللہ تیرا حبیب کب آئے گا؟ تو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام ساروں قطار رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی شریف جو تھی وہ آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دہیہ قلبی اس واقعے کو پھر سناؤ۔ تو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ 3 مرتبہ سنایا۔ آقا علیہ السلام زاروں قطار روئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی اے دہیہ اب خاموش بھی ہو جا، تو ہمارے آقا علیہ السلام کو رلاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے دہیہ قلبی واقعہ پھر سنا دو کہ جو بیٹی مجھ محمد کی یاد میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ محمد کی یاد میں اس دنیا سے چلی گئی
تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ اس وقت ہوتا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوا کرتے تھے، تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے دہیہ قلبی، یہ تم نے اس وقت کیا تھا جب تم نے جو ہے جاہلیت کا دور تھا، زمانہ تھا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تو فرمایا، اے دہیہ قلبی، اللہ تعالیٰ نے یہ تیرا گناہ بھی معاف کر دیا۔ یہ اس وقت تھا جب آقا علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ تو اب میرے آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس نے ایک جنت کو واجب کر دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر 2 بیٹیاں ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تو 2 جنتیں واجب ہو جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا جتنی بیٹیاں ہوں گی اتنی جو ہے انسان اپنے اوپر جنتیں واجب کرتا چلا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرامین ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر منہ نہ بگاڑا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی کچھ بیٹیوں کا باپ ہوں، اور میرے آقا علیہ السلام کا فرامین ملتا ہے کہ جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس کے گھر میں آ جاتے ہیں اور اس بیٹی کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس خوش نصیب والدین کی بیٹی ہے کہ جس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔